پھر اسلام نے مزید احسان کیا کیے, کیونکہ آپ کی باندی ہے, آپ کا غلام ہے, تو جتنا ترقی کرے گا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو. یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں غلاموں نے, مسلمانوں کے غلاموں نے جتنی ترقیاں کی ہیں, اتنی ترقی دنیا میں کسی قوم کے غلاموں نے نہیں کی ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے محدثین بہت سارے لا تعداد ایسے ہیں جو غلام تھے, ان کے آقاؤں نے ان کو پڑھ لکھ کے محدث بنا دیا, عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا, بڑے بڑے. کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ جیسے ایک گنوار, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے نا, بڑے بڑے آفیسر ہیں مگر والد کیا ہیں؟ بالکل گنوار دیہاتی. تو باپ نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں. تو ایسے ہی آقاؤں نے کیا کیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور باندیوں کو پڑھانا شروع کیا, اور اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی پڑھو, ٹھیک ہے نا, آزاد نہیں ہو, ہم نے تمہیں لگایا اس کام پہ, کرنا پڑے گا تمہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بہت اونچے اونچے مقامات, بادشاہ تک بنے ہیں, وزیر بنے ہیں, بادشاہ بنے ہیں. پھر اسلام نے ان کو مزید پروٹوکول کیا دیا؟ پروٹوکول یہ دیا اسلام نے کہ آزادی کی ترغیب بہت دے دی کہ غلام کو کیا کرو؟ آزاد. فک رقبۃ, قرآن کہہ رہا ہے اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا. وما ادراک ما العقبہ, سورہ بلد میں, تمہیں کیا پتا اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام کی گھاٹی یہ ہے کہ غلاموں کو کیا کرو؟ آزاد. ترغیب دے دی, لا نہیں بنایا, زبردستی مجبور نہیں کیا, کیونکہ زبردستی اگر کرتا تو پھر وہ حکمت کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی. ترغیب دے دی. سوال پیدا ہوتا ہے جب غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب ہی تھی تو بنانے کی کیا ضرورت تھی غلام؟ اگر بنائے بغیر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو وہ احسان نہ مانتے, دشمنی پہ اترتے. جب ایک ریاست نے بتا دیا کہ تم اس کے غلام ہو, تو جب آپ اپنے غلام کو آزاد کریں گے وہ کبھی بھی آپ سے دشمنی کے لیے دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا, بولے گا اس کا تو مجھ پر احسان ہے کہ اپنا جیسا آزاد اس نے مجھے کر دیا. میری ایک شخص, میں یعنی میری ایک ریاست میں ایک باقاعدہ حیثیت ہو گئی ہے, میں پراپرٹی خرید سکتا ہوں, میں تجارت خود سے کر سکتا ہوں, جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ایسا اب میں غلام خرید سکتا ہوں. تو یہ بالکل اپنی غلامی سے نکال دینا یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ پھر غیر مسلم کبھی بھی مولا سے اور آقا سے دشمنی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی پلٹ کے مسلمانوں کی طرف نہیں آئے گا. آزاد کرنے کی ترغیب دی, اور بعض مواقع پر آزاد کرنا مجبوری بنا دیا. مثلا قسم کھائی آپ نے, قسم ٹوٹ گئی, تو کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرو. اب قسمیں تو ٹوٹتی ہیں لوگوں سے, تو اب غلام کیا ہونا شروع ہو گئے؟ آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک مرتبہ آزاد ہو گیا قیامت تک وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ قیامت تک دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. جو باندھی ایک دفعہ آزاد ہو گئی وہ قیامت تک دوبارہ باندھی نہیں بن سکتی, ناممکن ہے. الا یہ کہ دوبارہ جنگ ہو اور وہ واپس اس فوج میں شامل ہو کے لڑیں, پھر اسی طرح سے گرفتار ہو, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کو دوبارہ غلام بنانے کی. تو اب غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. اچھا, یہ ایک قسم توڑنے پر کفارہ, قتل ہو گیا آپ سے کسی سے غلطی سے, ناحق قتل ہو گیا, ڈرائیونگ کے دوران بندہ مر گیا, یا آپ کہیں شکار کر رہے تھے, کسی جانور کا گولی لگ گئی کسی انسان کو. اس قسم کے جتنے بھی قتل ہیں ان میں اللہ نے کفارہ رکھا کہ اس قتل کا کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیوی کو ماں کے کسی جسم کے عضو سے تشبیہ دے دی, برا قول ہے جس کو زہار کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں جب تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک غلام آزاد نہیں کرو گے. اب دھڑا دھڑ کیا ہونا شروع ہوا اسلام میں؟ غلام آزاد ہونا شروع ہوئے. اور یہ تو اسلام نے پابندی لگائی کہ یعنی کفارے میں کرنا ہی پڑے گا. قسم توڑ دی نا, اب تو ہم جو کہتے ہیں روزے رکھو اور کھانا کھلاؤ, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ غلام ہے ہی نہیں, ورنہ قسم کا اصل کفارہ کیا ہے؟ بولو بھائی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتیں ہیں. 1400 سال پہلے ایسا قانون ایک ایسا شخص طے کر رہا ہے, لوگوں کو دے کے جا رہا ہے جس نے اسکول اور کالج کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. آج امریکہ آ کے جو تیر مارا ہے نا امریکہ نے, وہ اس تیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تعلیمات دے کر گئے ہیں.
تو زہار میں غلام آزاد, قسم کے کفارے میں غلام آزاد, بندہ قتل ہو گیا غلام آزاد. اگر کوئی اس طرح پھر مزید ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی, اتنی ترغیبات دیں. اچھا ایک اور حکم بیان کیا کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی محرم کو اگر خریدو گے تو آزاد ہو جائے گا وہ خود بخود. من ملک ذا رحم محرم منہ فہو عتق. مثلاً غیر مسلموں سے آپ نے لڑائی لڑی, اس میں کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں, بیٹا ہے جو گرفتار ہو کے آ گیا, آپ اس کے مالک بن گئے, وہ آزاد ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا کیا ہے, خونی رشتہ ہے. خونی رشتے کے آپ مولا. باپ کو گرفتار کر لیا, باپ آپ کا غلام نہیں. بھائی کو گرفتار کر لیا تو بھائی آپ کا غلام نہیں بن. یہ نہیں کہ بھائی آپ کا غلام نہیں بن سکتا تو چلو کسی کو دے دو, نا 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 نا. جب آپ کی ملکیت میں آ جا ایک سیکنڈ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے خود بخود کیا ہو گیا, آزاد. جب آزاد ہو گیا اب نہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہو نہ کسی کو بیچ سکتے ہو. غلام آپ نے بازار سے خریدا, بعد میں پتا چلا یہ تو میرا کیا ہے, خونی رشتہ ہے, پیسے ضائع, وہ کیا ہو گیا, آزاد. کیونکہ اس سے رشتہ داری کی عظمت کے خلاف ہے یہ کہ آپ کا خونی رشتہ ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے. بنایا تو آزاد. تو یہ پروٹوکول اسلام نے کس کو دیا؟ اب ایک تو قسم کے کفارے میں غلام آزاد, پھر ترغیب دی بہت زیادہ. اتنی ترغیب, میں نے صرف ایک آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں اسلام کیا ہے, تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام نام ہے غلام کو آزاد, گردن چھڑانا, توق کھول دینا اس کا, اس کی گرے میں جو تم نے رسی ڈالی ہوئی ہے نا اپنا غلام بنا کے, یہ توق کیا کر دو. حالانکہ پہلے بھی کوئی اتنا باؤنڈ نہیں ہے, وہ خرچے آپ اٹھا رہے, لیکن اللہ کہ نہیں, اپنی ملکیت سے نکالو اس کو. اس لیے صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور حدیث میں ترغیبوں کے بعد دھڑا دھڑ غلام آزاد کرنا شروع کیے. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی ترغیبات نہیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ قسم اٹھائی کہ اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی میں. صحابہ نے ان کو ترغیب دی, یہ تو سگا بھانجا, ان سے غلطی ہو گئی, قسم توڑ دیں, کفارہ ادا کریں. انہوں نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا, باندی کو آزاد کر دیا. بعد میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ مجھ سے خوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پھر باندیا. اتنی باندیاں آزاد کی, خرید کے باندیاں کیا کرتی تھیں, آزاد. تو مسلمانوں نے ایسا بھی کیا کہ بھئی اللہ نے کہا ایک غلام آزاد کرو, ہم کیا کریں گے, دھڑا دھڑ آزاد کریں گے. تو پھر صحابہ جو مالدار تھے وہ باقاعدہ ایسا کرتے تھے, بھئی آپ سے غلام خریدا, اس سے خریدا, اور للہ فی اللہ کیا جیسے لوگ چڑیا خریدتے ہیں نا, بھئی پنجرے والے سے چڑیاں خرید کے وہ کھول دیتے ہیں کہ آزاد. یہ نہیں پتا کہ کمبختوں بند بھی انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے, تم اگر نہ خریدو تو وہ بند ہی نہیں کریں گے. لیکن غلاموں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا. تو غلاموں میں صحابہ میں جو بڑے بڑے تاجر تابعین میں وہ خرید کے کیا کرتے تھے, آزاد, تاکہ یہ ثواب کا بہت بڑا ثواب قرار دے دیا. اتنا پروٹوکول دیا. اور اگر پھر ایک اور بات کہی کہ اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے غلام آزاد کرنے کے لیے, یعنی ثواب کے لیے نہیں, تو کچھ لالچ رکھ دی اسلام نے کہ ان سے عقد مکاتبت کر لو, غلام سے ایگریمنٹ کرو کہ تم نے اتنے عرصے میں مجھے اتنا پیسہ کما کے دیا تو تم آزاد ہو.